وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک والی آیت پڑھی جا چکی ہے، اب آپ پر لازم ہو چکا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. السلام علیکم یا رسول الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. حمد و صلاة کے بعد آج کی رات انتہائی بابرکت رات، بڑی رحمتوں والی رات، نجات والی رات. قرآن کریم کی آیت مبارکہ اس بات کی غمازی کرتی ہے، سورۃ الدخان: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو فی لیلۃ مبارکہ، اس برکت والی رات کے اندر. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ڈرانے والے بھی ہیں. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن بہت سارے ایسے مفسرین نے دلائل کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ شب برات کی رات ہے، کیونکہ جس رات قرآن نازل ہوا اس کا تذکرہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. اس کے بارے میں یہ روایت باقاعدہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم کا نزول ہونا تھا، جبریل کو حکم ہوا تھا اس لامقام میں لوح محفوظ پر جو قرآن کریم لکھا ہوا تھا، تو جبریل کو حکم تھا کہ وہاں سے اس قرآن پاک کو محفوظ کر لیا جائے اور وہ آسمان دنیا کی طرف یہاں پر وہ محفوظ کر لیا گیا. تو لہذا 15ویں شب یعنی آج کی رات کے اندر قرآن کریم کو جہاں پر کسی کی استطاعت نہیں تھی وہاں سے اس کو محفوظ کر کے یہاں پر لایا گیا اور جبریل کے حوالے کر دیا گیا. اب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کو دنیا کے اندر اس کا نزول ہوتا رہا. تو اس اعتبار سے بھی یہ لیلۃ مبارکہ کہ قرآن کے نزول کا دن ہے، قرآن کی دنیا کے اندر آنے کا دن ہے. بے شک لیلۃ القدر 27ویں رات کے اندر قرآن کریم نازل ہوا. اب یہاں پر اس رات کے اسرار و رموز اس قدر زیادہ ہے، اس کے فضائل اس قدر زیادہ ہے کہ اس رات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت مبارکہ ہے. پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر 4 چیزوں کو برگزیدہ کیا، پسند فرمایا اور ان میں سے ایک کو زیادہ بزرگی دے دی. بالکل ایسے تمام ملائکہ میں 4 فرشتوں کو زیادہ بزرگی دی. حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و اسرائیل، یہ 4 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کر دیا. حالانکہ ملائکہ کی تعداد کو کوئی بھی نہیں جانتا، یہ ان گنت ہے. ان ان گنت ملائکہ میں سے 4 کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے. ان 4 میں سے ایک کو زیادہ برتری عطا فرما دیتا ہے. ان 4 میں سے ایک کو جبریل کو سب سے زیادہ مقام عطا کر دیا.
ان کا سردار، تمام فرشتوں کا سرداری کس کو ملی؟ حضرت جبریل کو۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار کتابیں نازل فرمائی، صحیفے ہیں، ان میں 4 کتابوں کو برگزیدہ کیا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے۔ ان چاروں میں سے کس کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی؟ قرآن کریم کو۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ بلند مقام عطا فرما دیا کہ کائنات کے روئے روئے پر اس کا ایک ایک حرف جو ہے نا وہ بھی پہنچ گیا، اور کوئی کسی کے اندر اتنی جرأت بھی نہیں ہو سکی کہ کوئی اس کے اندر زبر زیر کی بھی کوئی ترمیم کر سکے۔ پھر اسی طرح رب کائنات نے پوری کائنات کے اندر بے شمار مساجد ہیں، ان میں سے 4 مساجد کو سب سے زیادہ بزرگی عطا فرمائی، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی شریف، اور یہ 4 مساجد کے اندر مسجد حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ بزرگی عطا فرمائی، فوقیت عطا فرمائی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس مسجد حرام کو پوری کائنات کے لیے ہدی للعالمین کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یہ پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ مسجد حرام کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح انبیاء کرام میں سے بے شمار 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، 4 کو برگزیدہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی کریم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 4 میں سے ہمارے آقا و مولا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر اسی طرح کائنات کے اندر کتنے سمندر دریا ہیں، ان دریاؤں میں سے 4 کو زیادہ بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، جیہون ہے، سیہون ہے، فرات ہے، نیل ہے۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا فرات کو سب سے زیادہ بزرگی عطا فرمائی۔ پہاڑ ہے، بے شمار پہاڑ ہے، احد پہاڑ ہے، پورے سینا کا پہاڑ ہے، اسی طرح لبنان کے اندر ایک پہاڑ ہے۔ یہ 4 پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بزرگی عطا فرمائی، اور ان میں سب سے زیادہ جو بزرگی عطا فرمائی وہ کوہ طور کو عطا فرمائی ہے۔ کوہ طور تمام پہاڑوں پر وہ سبقت دے گئے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورے سال کی 365 راتیں ہیں، 365 راتیں، ان تمام راتوں کے اندر 4 راتوں کو برگزیدہ کر دیا، فضیلت اور برتری عطا فرما دی۔ لیلۃ القدر کی رات، شب برات کی رات، پھر اسی طرح یوم الفطر عید کی رات جو ہے، چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کی جو رات ہے، یہ 4 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام 4 راتوں میں لیلۃ القدر کو سب سے زیادہ بزرگی عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی طرح مہینوں کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو زیادہ بزرگی اور حرمت عطا فرما دی۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں، ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھی۔ یہ کسی انگریز کی پیداوار نہیں ہے، مت کوئی یہ سمجھے کہ یہ 12 مہینے یہ ان کا نام جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ انگریزوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ پیداوار ان کی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے نام رکھے، اور یہ مہینوں کی جو تعداد اور ان کی جو تاریخیں جو مقرر کی وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت مقدسہ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ یہ عیسوی کو آپ انگریزی تاریخ کہنا شروع کرتے ہیں تو یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، رواج کے مطابق یا جو ایک بات مشہور ہو چکی ہے، در حقیقت یہ عیسوی
جو تاریخیں جو چل رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے سن ولادت سے جو ہے یہ مہینوں کی تعداد اور یہ سب کچھ یہ چل رہا ہے، تو بتانے کا مقصد ہے کہ 4 مہینے، ایک رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور ایک رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ یہ بزرگی ان کو عطا فرمائے ان چاروں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ شعبان کے مہینے کو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان الشہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ چونکہ رجب کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان اقدس سے جو بات نکلے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے وہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا اور زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ رجب کا مہینہ بالکل ایسے ہے، ایسے جیسے تمام کتابوں کے اوپر قرآن کو فضیلت دے دی گئی، تمام کتابوں کے اوپر قرآن کو برتری دے دی گئی۔ بالکل رجب کا مہینہ ایسے ہے، تمام مہینوں کے اوپر رجب کی برتری ایسے ہے جیسے قرآن کو تمام کتابوں کے اوپر برتری ہے۔ پھر فرمایا شعبان کا مہینہ بالکل ایسے ہے جیسے تمام انبیاء کرام کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا۔ پھر اسی طرح فرمایا رمضان کا وہ مہینہ، رمضان کا مہینہ بالکل ایسے ہے جیسے پوری مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو برتری حاصل ہے۔ یہ رمضان اللہ کا مہینہ جو ہے، اور یہاں پر ایک بات وہ میں بتانا بہت زیادہ ضروری سمجھوں گا۔ شعبان کا مہینہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی جو نسبت اپنی طرف رکھی ہے، اس میں کوئی تو ایسی خاص بات ہے جو احادیث پڑھ کر کچھ تفاسیر سے میں بات سمجھ سکا ہوں، وہ ایک حدیث اور اپنا تجربہ وہ میں آپ کے سامنے، وہ حقائق وہ میں آپ کے سامنے ایک ہی رکھتا ہوں۔ پہلی دلیل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان راتوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت ایسے ہو جایا کرتی تھی، ایسے عبادات آپ فرمایا کرتے تھے کہ بس آپ اپنے بستر کو چھوڑ کر آپ جب قیام فرماتے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے اب آپ کے جسم کے اندر جان ہی نہیں، ایسے قیام فرماتے اور ایسا سجدہ فرماتے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تلاش کرتے کرتے جب آپ کے پاس پہنچی تو دیکھا تو آپ جنت البقیع کے اندر تشریف فرما تھے، اور آپ اس وقت بھی سجدے کی حالت میں تھے، سجدے کی حالت میں تھے، اور کافی دیر تک آپ دیکھتی رہی، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گمان کرنے لگی کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جو ہے نا وہ کب سے پرواز کر چکی، آپ کے اوپر ایسی کیفیت تھی، آپ نے آپ کے پاؤں مبارک کو مس کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں مبارک کو جنبش دی، تو آپ سمجھ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حیات ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ سجدے سے اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم نے میرے بارے میں یہ گمان کیا کہ میں نے تمہارے لیے کوئی خیانت کی؟ چونکہ باری اس رات حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں، آپ کی لمبی قیام و رکوع و سجود سے میں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے جدا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی رات، یہ 15 شعبان کی رات کتنی فضیلت والی رات ہے؟ اس لیے کہ آج کی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے بخشش و نجات اس انداز کے ساتھ فرماتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، ان کی بکریاں بڑی مشہور تھیں اور وہ بڑی بالوں والی ہوا کرتی تھی، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو کلب کی بکریوں کی مثال دی ہے، فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔
ایک تو یہ روایت باقاعدہ موجود ہے، اور دوسری روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی 13ویں رات کے اندر اس قدر روئے، اس قدر عبادت کی اور اپنی امت کے لیے بخشش و نجات کی درخواست کی، اپیل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو حکم آیا کہ آپ کی امت کا 1/3 حصہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ پھر اگلی رات سرکار کی آمد، سونے کی آمد، شعبان کی 14ویں رات آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اسی طرح قیام و رکوع سجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی استغفار کی اپنی امت کی طرف سے بھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آپ کی امت کے 2/3 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے ان کو آزاد کر دیا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کے اندر اس انداز کے ساتھ آپ نے عبادت فرمائی، ایسی عبادت فرمائی کہ یہ حکم مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ سے یہ پیغام آ گیا کہ آپ کی امت کے اندر پوری کی پوری امت کو بخش دیا گیا، جو کوئی بھی آج کی رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ یعنی کہ ساری امت بھی اگر آج کی رات اگر اکٹھی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ پوری امت کو بخش دے گا۔ یعنی کہ یہ 15ویں شعبان کی رات تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے بارے میں یہ خوشخبری ملی، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی حاجت میری امت، یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی، میری امت کی بخشش ہو جائے، یا ربی حب لی امتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول و منظور فرماتے ہوئے آپ کی امت کی بخشش کا اعلان اسی مہینے کے اندر کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی اس مہینے کے اندر عبادات کرتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی وہ بیج لگا دے اور اس کے بعد اس کی وہ آبیاری کرنا شروع کر دے، یعنی کہ اس مہینے کے اندر وہ عبادات کرے، ذکر و اذکار کرے، استغفار کرے، بالکل وہ ایسے ہے جیسے ماہ رمضان مبارک کے لیے اس نے تیاری کی، اب رمضان مبارک کے اندر وہ جو کچھ بھی اس نے شعبان میں کیا تھا اب اس کا پھل اس کو ملے گا، یعنی کہ اب اس نے بیج جو بوجھ دیا تھا نا عبادات کا، ذکر و اذکار کا، استغفار کا شعبان کے مہینے کے اندر، اب ماہ رمضان مبارک کے اندر اس کو جو ہے نا وہ اس کا پھل مل رہا ہے۔ اب وہ رمضان کے اندر تھوڑی سی بھی عبادت کر لے گا اللہ اس کو اجر اس قدر واقعی مقدار میں عطا فرما دے گا، اگر وہ نفل ادا کرے گا اللہ اس کو فرائض کے برابر ثواب عطا فرما دے گا، اگر وہ فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرائض کے برابر اس کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور سب سے بڑھ کر خاص بات یہ ہے کہ 2 راتیں بڑی اہم ہیں، 2 راتیں بڑی اہم ہیں، ایک لیلۃ القدر کی رات اور ایک شب برات کی رات۔ لیلۃ القدر کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات جو ہے نا اللہ نے چھپا دی ہے، یہ رات چھپا دی ہے، کسی کو نہیں پتا لیلۃ القدر کی رات وہ کون سی ولی ہے، حکم یہی ہے تلاش کرو، 21 میں ہے، 23 میں ہے، 25 میں ہے، بس تاک راتوں میں تلاش کرو۔ یقینی طور پر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہی رات ہوگی، کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا۔ وہ علیحدہ بات ہے، مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، محققین نے لکھا وہ 27 کی رات ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتی ہے، لیکن یقینی طور پر یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ لیلۃ القدر کی وہ کون سی والی رات ہے۔ لیکن یہ لیلۃ البرات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے ظاہر کر دی، یہ ظاہر کر دی، اس کو چھپا دیا اور اس کو ظاہر کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی بات سب سے بڑھ کر سمجھنے والی ہے، اس لیلۃ القدر کو چھپا دیا اور لیلۃ البرات کو ظاہر کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں بخشش ہی بخشش ہے، نجات ہی نجات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں برکتیں، رحمتیں رحمتیں، اس میں کوئی مانگے یا نہ مانگے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر اس قدر زیادہ رحمتیں رکھی ہیں، اس قدر بخشش رکھی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہی بخشش ہے۔
اس رات کو اس لیے چھپا دیا گیا. اب ظاہر ہے اس رات کے اندر اگر اس کو پتا چل جائے کہ یہی رات ہے, میں نے تھوڑی سی محنت کر لی ہے, نوافل ادا کر لی ہے, اب تو لہٰذا میری بخشش ہو ہی گئی, اب وہ اسی کے اوپر تکیہ کر کے اب وہ آنے والی زندگی کے اندر اعمال صالحہ کر چھوڑ دیتا, عبادات کو چھوڑ دیتا, میری بخشش تو ہو ہی گئی ہے. چونکہ یقینی طور پر یہ بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر بخشش رکھی ہے, اس لیے اللہ نے اس رات کو چھپا دیا. لیکن اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. ظاہر کرنے کی آپ کو پتہ ہے کیا وجہ ہے؟ اس رات کے اندر دو امور ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یفرق, آپ جن احباب نے وہ حساب کتاب اور میتھ پڑھا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ جمع تفریق کیا ہوتا ہے. تفریق کسی چیز کو جدا کر دینا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفریق. فرقا یفرق تفریق, جدا ہو جانا, یعنی کہ دو ہے اس میں سے ایک کو علیحدہ کر دیا جائے باقی ایک بچتا ہے, جدا ہو جانا. یفرق یہ وہی لفظ ہے, فیہا اسی رات کے اندر ہی, یہ یہی رات ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ چلو میں آج کی رات مجھ سے چلو مس ہوگی, میں اگلی والی رات کے اندر میں عبادت کر لوں گا, چلو اس سے اگلی والی رات کو میں عبادت کر لوں گا. فیہا اسی رات کی طرف یہ اشارہ کیا گیا. یفرق ہر امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جدا جدا کر دیے. کل امر حکیم, امر حکیم, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات صادر ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر وہ فیصلے فرما دیے. یا تو انسان بدبختی کی حالت میں چلا جائے گا یا سعادت مندی کے اندر چلا جائے گا. اگر زندگی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خوش و خرم اپنے آنے والے زندگی کے امور وہ ابھی وہ معاملات ابھی اپنے وہ طے کر رہے ہیں, لیکن اس کی موت کا جو کفن جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر وہ سل کر آ چکا ہوگا جبکہ اس کو بھی نہیں پتا. اس رات کے اندر بس یوں سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وہ ایک اجل لکھ دیتا ہے, کس کو کتنا کیا ملنا ہے. آج کی رات میں وہ فیصلہ ہوتا ہے, اور وہ فیصلہ کن امور پر ہوتا ہے کہ آج کی رات انسان جس عمل کے اوپر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی والا معاملہ فرما دیتا ہے. اگر آج کی رات اگر وہ عبادات کے اندر گزارتا ہے اللہ عبادات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ خیر والا معاملہ فرما دیتا ہے. اگر آج کی رات اگر کوئی سو جائے اللہ اس کے نصیب کو ہی سنا دیتا ہے. اس لیے آج کی رات کو لیلۃ الحیات بھی کہا جاتا ہے. لیلۃ الحیات یعنی کہ آج کی رات جو جاگتا رہے عبادت کرتا رہے اللہ اس کے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. جس کا دل زندہ ہو جائے وہ قبر کے اندر بھی زندہ ہی رہتا ہے, وہ قبر کے اندر بھی زندہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو چلتا پھرتا دنیا کے اندر جو جس کا دل غافل ہے, جس کا دل غافل ہو چلتا پھرتا بھی وہ مردہ ہی ہے, چلتا پھرتا بھی وہ مردہ ہے جس کا دل مردہ ہو. اس لیے کہ نہ اس کے اندر کوئی عبادات ہے کچھ بھی نہیں, اس کا دل جو مر چکا ہے. لیکن فرمایا کہ جس کا دل زندہ ہو وہ قبر کے اندر بھی زندہ ہے. جو آج کی رات میں عبادت کرنے والا اللہ اس کے دل کو زندہ کر دے گا اور کبھی بھی اس کے دل کے اوپر کبھی غفلت کا پردہ نہیں آ سکتا. اور اللہ کے نبی تو یہ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اور یہ حکم دیا کرتے تھے, یہ دعا مانگا کرو, اے اللہ ہمارے دلوں کو کبھی غافل نہ فرما دینا, اے اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ اے اللہ غفلت سے بچا لینا. جس کا دل غافل ہو گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اور اسی طرح آج کی رات کو لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ تکفیر کہتے ہیں یہ گناہوں کی جو سیاہی ہمارے دلوں کے اوپر جو پڑ چکی ہے نا, بڑے بڑے گناہ, صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, ہم معافی کا بھی نہیں ہمیں پتہ. آج کی رات عبادت جو ہے نا, آج کی رات یوں سمجھ لیں کہ اس کے سارے گناہوں کی وہ ایک تکفیر کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آج کی رات کی عبادت کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے, سارے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے. اور صرف سارے گناہوں کو نہیں مٹاتا, یہ جو منکر نکیر نکیرین جو ہیں ہمارے دائیں بائیں اور جو ہمارے اعمال نامے کو لکھ رہے ہیں, جو گناہوں کو لکھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعمال نامے سے بھی ان گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے.
اور پھر فرشتوں کے ذہنوں سے بھی وہ گناہوں کو نکال دیتا ہے کہ کل کہیں قیامت کے دن یہ گواہی نہ دے دے. یہ دنیا کا تو معاملہ اور ہے, دنیا کا معاملہ تو اور ہے کہ کسی کا ایک جرم تھانے کے اندر ہو, اس کی ایف آئی آر کٹی ہو, تو وہ 10 سال کے بعد بھی اس کا ریکارڈ باقاعدہ وہاں پر موجود ہوگا کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا, فلاں جرم کیا تھا, اس لیے اس کو اتنی سزا ملی ہے. تو یہ دنیا کا معاملہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے کہ اگر کسی کا گناہ وہ سچے دل کے ساتھ آج کی رات اگر وہ معافی مانگ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے وہ گناہ کو مٹا ڈالتا ہے. فرشتوں کے ذہنوں سے بھی وہ گناہوں کو نکال دیتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن یہ فرشتے گناہ وہ اس کی گواہی نہ دے دیں. اور آج کی رات کو لیلۃ النسوخ بھی کہا جاتا ہے, یعنی کہ آج کی رات اگر کوئی توبہ کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج کی رات کی وہ توبہ اس قدر زیادہ پسند ہے, اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی وہ توبہ جو ہے اس کو قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دور فرما دیتا ہے. اس لیے آج کی رات کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں. لیلۃ البرات کہتے ہیں بیزاری. آج کی رات میں 2 بیزاریاں ہیں. بدبخت لوگ وہ رحمان سے آج بھی بیزار ہیں, وہ آج بھی عبادات سے بیزار ہیں. جیسے سارا سال وہ نماز نہیں پڑھتے, سارا سال عبادات سے غافل رہتے ہیں, وہ آج بھی بیزار ہیں. لیکن رحمان کے وہ بندے جو رحمان سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, آج کی رات کے اندر وہ اللہ کی محبت کے اندر گناہوں سے, گمراہی سے وہ بیزاری کا اعلان کر دیتے ہیں. یا اللہ میں تیرا ہوں اور تیرا ہی رہوں گا. وہ یہ اعلان کر دیتے ہیں, یا اللہ آج کی رات میں نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا, مولا میں تیرا ہوں, تیرا ہی رہوں گا. اس لیے یہ لیلۃ البرات بھی ہے, لیلۃ التطہیر بھی ہے, اور لیلۃ القسمت و تقدیر بھی ہے. یعنی آج کی رات, آج تقدیر کے فیصلے ہوں گے, قسمت کے فیصلے ہوں گے. آج لوگ اپنی قسمت پر روتے ہیں, میری قسمت ہی ایسی, میری تقدیر ہی ایسی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات جو عبادات کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ قسمت اس قدر کو چمکا دے گا, اس کے تقدیر کو, اس کے مقدر کو ایسے چمکا دے گا کہ سارا سال اس کی مقدر اس کا بنتا ہی رہے گا, اس کی تقدیر چمکتی رہے گی. اس لیے کہ آج کی رات اس نے ایسی مبارک رات جو اس نے پا لی. اور لفظ شعبان یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر ہے. شین بمانا شرف سے ہے, شرف. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت ہی عزت عطا فرما دیتا ہے. اور عین بمانا عروج سے ہے. آج کی رات عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بلندیاں ہی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے, عزت ہی عزت عطا فرما دیتا ہے. اور شعبان کے اندر جو با ہے, یہ با بر سے مشتق ہے. بر نیکی کو کہتے ہیں. اللہ اس کو سارا سال نیکیوں کی ہی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور شعبان کے اندر الف جو ہے بمانا الفت کے ہے. الفت پیار محبت, اللہ پوری مخلوقات کی محبت اس کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے. اور اللہ کی محبت بھی اس کے دل کے اندر چلی جاتی ہے. اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے پھر اللہ بھی اس بندے سے پیار کرنے لگتا ہے. اور پھر نون بمانا نجات کے بھی ہے, نور کے بھی ہے. یعنی گویا کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات بھی دے دیتا ہے, اور پھر اللہ اپنا نور بھی اس کے دل کے اندر داخل کر دیتا ہے. یہ شعبان خود بتا رہا ہے. شعبان اس کے اندر عزتیں, کامیابیاں, بلندی, پیار ہی پیار, الفت ہی الفت, نور ہی نور, نجات ہی نجات ہے. جب اس قدر اس شرف اس مہینے کے اندر موجود ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو ہم کیوں نہ پیش کریں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو ادا کرتے ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو, اپنی ذات کو پیش کیا. تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام, آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم کیوں نہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کی یہ وہ رات ہے کہ اس سے جو قبل جو پچھلی راتیں یہ بات میں بڑے حقائق کے ساتھ, بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں
عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑا تحقیقانہ یہ جملہ کہ اگر کسی کو ولایت کی دولت ملی ہے تو وہ پچھلی راتوں میں ملی ہے، اگر کسی کو فقر کی دولت ملی ہے تو پچھلی راتوں میں ملی ہے، اگر کسی کو کچھ بھی ملا ہے پچھلی راتوں میں ملا ہے، لیکن آج کی رات کی بات کچھ ہے۔ پچھلی راتوں کے اندر جو عبادات کرتا رہا، ولایت کا مقام بھی اس کو ملتا رہا، فقر کی دولت بھی اس کو ملتی رہی، بڑے بڑے مقامات اس کو ملتے رہے، یہ پچھلی راتوں کی بات ہے، جس نے پچھلی راتوں کے اندر محنت کی۔ لیکن آج کی رات کی محنت کی بات ہی کچھ اور ہے، اس لیے کہ پہلی راتوں کے اندر رحمت کا صرف ایک دروازہ کھلا تھا، لیکن آج رحمت کے 300 دروازے کھلے ہیں۔ آج کی رات کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آج کی رات اگر وہ محنت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو صرف اس کو ولایت کا مقام نہیں ملتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو خود مل جاتی ہے۔ جس کو اللہ خود مل جائے تو ساری کائنات کی رحمتیں برکتیں اس کو مل گئی۔ تو آج کی رات کے اندر جاگنے والے انتہائی خوش نصیب ہیں۔ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے جو آج کی رات کو اس کو بالکل معمولی سمجھ کر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیلۃ البرات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کو جاگنا، کوئی اس کے اندر کوئی معنی نہیں ہے، وہ اس کو بالکل معمولی سمجھ کر اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، بدعت ہے۔ حالانکہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی اس رات کے اندر کون سے ایسا عمل ہے جو بدعت ہے، وہ کہتے ہیں جی جاگنا بدعت ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ جاگنا بھی برابر بدعت ہو سکتی ہے؟ جاگنا بھی، اور جب تک وہ جاگے گا نہیں، اس کو کب تک بستر پہ تو خدا نہیں ملے گا، نہ بستروں پہ خدا ملتا ہے، نہ وہ مخمل کے ان بستروں کے اندر خدا ملتا ہے۔ خدا ملتا ہے جب تک کہ آپ بستروں کو چھوڑ کر تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جب تک کہ آپ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو نہیں پیش کریں گے، خدا نہیں مل سکتا۔ جو محنت کرتا ہے اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو آج کی رات محنت کی رات تھی، تو میری